آج کا ہمارا ناول ہے تیری یاد کی آنچ، جس کی رائٹر ہیں انا الیاس۔ اور میں آپ کو بتا دوں، انا الیاس کی باقی ناولوں کی طرح یہ بھی بہت زبردست ہے۔ چونکہ میں نے آلریڈی اس کی کہانی پڑھی ہوئی ہے تو مجھے معلوم ہے اس کی کہانی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ تو ٹھیک ہے، ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ صوفے پر اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں بیٹھا، لیپ ٹاپ گھٹنوں پر رکھے، وہ تیزی سے میلز چیک کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے سامنے لگے ٹی وی پر بھی ایک نظر ڈال لیتا۔ دروازے پر پڑنے والی دستک پر ہولے سے کم ان کہا، سر ہمیں بس تھوڑی دیر تک کینیڈا کی فلائٹ کے لیے نکلنا ہے۔ اسے ہنوز ٹراؤزر ٹی شرٹ میں بیٹھے دیکھ کر مینیجر نے یاد دلایا، کریم تم ہر آدھے گھنٹے بعد بس یہی کہنے کے لیے آتے ہو۔ ہولے سے مسکرا کر اس نے نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہٹائے بغیر کہا، سر وہ۔ کریم خفت زدہ ہوا، لالے تو جانتا ہے مجھے کبھی اپنے گیٹ اپ کا ہوش نہیں رہا۔ شو شروع ہونے سے پہلے جو بھی کہے گا پہن لوں گا۔ ابھی تنگ نہ کر، میرا بیگ ریڈی ہے، بس وہ گاڑی میں پہنچا، میں بس 5 منٹ میں اس کام سے فارغ ہوتا ہوں۔ اپنے مینیجر کو ایک جانب اشارہ کر کے بیگ اٹھانے کا کہتے وہ پھر سے مصروف ہو چکا تھا۔ کریم نے حکم کی تعمیل کی۔ یکدم کان میں ٹی وی سے آنے والی آواز نے اسے چونکایا۔ سامنے اینکر بچوں کی ایشیائی اسپیلنگ کمپٹیشن میں جیتنے والی بچی کا نام اناؤنس کر رہی تھی، جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ پاکستان کا نام سن کر وہ نہ صرف چونکا بلکہ لیپ ٹاپ پر چلتا ہوا ہاتھ روک کر ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں ہاتھ بڑھا کر ریموٹ سے آواز بھی اونچی کی، وشا نور، پاکستان سے جیتنے والی یہ 5 سالہ بچی آج کا یہ کمپٹیشن جیت چکی ہے۔ اینکر انگلش میں نہایت پرجوش انداز میں اس بچی کا نام پکار رہی تھی۔ ان کی والدہ اور دادا بھی یہاں موجود ہیں، ہم انہیں بے حد مبارک دیتے ہیں اور انہیں بھی وشا کے ساتھ اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب کی بار کیمرے نے جس چہرے کو فوکس کیا وہ فاطق کی دنیا ہلانے کے لیے بہت تھا۔ وہ بے یقینی سے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا، ایک ایک نقش ویسا ہی تھا۔ ماہوں سال اس چہرے کی شادابی کو جیسے اور بھی نکھار گئے تھے۔ اس لمحے وہ ہر چیز فراموش کر چکا تھا، یاد تھا تو بس وہ اور اس کی بیٹی۔ اس کی دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کا مسکراتا فخریہ چہرہ، بیٹی کو محبت سے تکتی اس لڑکی کی نظریں، فاطق مبہوت ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر سے نوک ہوا۔ فاطق جیسے ہوش میں آیا، کچھ لمحے غائب دماغی سے دروازے کی جانب دیکھتا رہا، پھر شکستہ لہجے میں کم ان کہا، سر بس 10 منٹ تک ہم یہاں سے چیک آؤٹ کرنا ہے۔ کریم، اس کا مینیجر، ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروانے آیا۔ کریم ادھر آؤ۔ وہ اس لمحے کریم کو کہاں سن رہا تھا۔ جی سر۔ وہ مؤدب ہوٹل کے اس کمرے میں داخل ہوا جو پچھلے کچھ دن سے فاطق کے زیر استعمال تھا۔ یہ مقابلہ کہاں پہ منعقد ہوا ہے؟ اس کے سوال پر کریم نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ کون سا سر؟ اب کی بار اس کی نظریں ٹی وی کی جانب اٹھی۔ اس کا پتہ کرواؤ یہ مقابلہ کہاں پر منعقد ہوا ہے۔ کریم کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی، بلکہ ایک کام کرو۔ اپنے چپل ڈھونڈتے ہوئے وہ کچھ سوچ کر بولا، جی سر۔ پتہ کرواؤ پاکستان جانے والی قریب کی کون سی فلائٹ ہے۔ اب کی بار کریم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ مگر سر وہ کینیڈا، وہ ہکلا کر بولا، بھاڑ میں گیا کینیڈا کا ٹور، مجھے آج اور جلد از جلد پاکستان پہنچنا ہے۔ تم پتہ کروا سکتے ہو کہ نہیں؟ فاطق درشت لہجے میں بولا، سر میں پتہ کروا دیتا ہوں لیکن ہمارا کانٹریکٹ اور غزنی صاحب۔ وہ پھر سے اسے کچھ یاد دلانا چاہتا تھا۔ فاطق نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ کریم نے بے چارگی سے اس چارمنگ پرسنالٹی والے فاطق کو دیکھا جو نہ جانے کتنے دلوں کی دھڑکن تھا۔ میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، اب کوئی اور دیوار حائل نہ کرو، بس میں اب سیدھا پاکستان ہی جاؤں گا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ کریم الٹے قدموں اس کا حکم پورا کرنے چل پڑا۔ میں پوچھتی ہوں آج کے دن یہ قافلہ گھر سے نکلے گا یا کل باراتیوں کا استقبال ہی کرے گا؟ عارفہ مناب کے کمرے میں آتے ہی غصے سے سب لڑکیوں کو دیکھ کر بولی جن کی تیاریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، دوپہر 3 بجے سے تم سب اس کمرے میں گھسی ہو اور اب 7 بج گئے ہیں۔ میرے خدا، 4 گھنٹوں میں منہ ہی نہیں سنور رہے۔ صبغہ کو آئی لائنز لگاتے دیکھ کر ان کا غصہ اور بھی سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ امی کیا ہے، اب یوں منہ اٹھا کر تو اپنی آپا کی شادی اٹینڈ نہیں کر سکتی نا، آخر کو دلہن کی بہن ہوں۔ لائنز والا ہاتھ مسلسل چل رہا تھا اور ساتھ زبان بھی۔ تو تجھے کس نے اس بات پہ میڈل دینا ہے؟ میں بھی تو دلہن کی ماں ہوں، میں کون سا کترینہ بننے کے جتن کر رہی ہوں؟ صبغہ کی زبان کے جوہر پر انہیں گویا پتنگے لگ گئے۔ خالہ بس ریڈی ہو گئے۔ فرح نے ان کا غصہ بڑھتا دیکھ کر جلدی سے کہا، 5 منٹ سے پہلے تم لوگ باہر نہیں آئے تو اب تمہارے ابو اندر آئیں گے۔
انہوں نے غصیلی نظر ڈال کر واپسی کی راہ لی۔ صبغہ کتنی بدتمیز ہو گئی ہو تم، مناب نے اسے ٹوکا۔ جلدی کرو، اب ابو آ گئے نا تو ساری تیزی اور تراری نکل جائے گی۔ مناب مایوں کے جوڑے میں دوڑتی بھاگتی سب کی تیاریاں میں مدد کروانے میں مصروف تھی۔ اس وقت بھی سینڈل پہنتی صبغہ کا دوپٹہ لا کر دیا۔ کر تو رہی ہوں جلدی، وہ جھنجھلائی ہوئی بولی۔ چلو، جو تیار ہو گئے وہ باہر نکلے۔ اب کی بار خاور بھائی نوک کر کے باہر سے آواز لگانے لگے۔ ہینا بھابھی باقیوں کو باہر نکالنے لگی۔ دھیان سے کچھ کھا لینا، دوپہر کو بھی تم نے کچھ نہیں کھایا، یہ نہ ہو کل فاتق تمہیں لیے ہاسپٹلز کے چکر لگا رہا ہو۔ ہم سب کا قیمہ بنا دینا ہے اس نے، اگر تمہیں کچھ ہوا۔ فضا بھابھی پیار سے مناب کے چہرے پر آنے والے لٹ کو سنوارتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی، جس کے چہرے پر فاتق کا نام سنتے ہی حیا کی لالی بکھر گئی۔ اتنے بھی اب جلاد نہیں، نظریں چرا کر بولی، بیٹا 1 مہینے میں جو ہم سب کو آگے لگا کر شادی کی تیاری کروا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا چلو، بس اپنا خیال رکھنا۔ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر وہ بھی باہر کی جانب لگ کے سب گاڑیوں میں بھر کر فاتق کو مہندی لگانے واجد لانچ کی جانب بڑھے۔ مناب کے پاس دادا اور کام کرنے والیاں موجود تھیں۔ وہ اداس سی سب کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ صرف 1 دن اس گھر میں رہ گیا تھا اور پھر سب کچھ اجنبی ہو جائے گا۔ کمرے کی کھڑکی سے لان میں لگی فینسی لائٹس کو دیکھتے ہوئے دل بوجھل ہو رہا تھا۔ فاتق کوئی پرایا نہیں تھا، مناب کے ماموں کا بیٹا تھا۔ شروع سے اسے پسند کرتا تھا، نہ صرف پسند بلکہ طوفانی محبت تھی۔ مناب فاتق سے 4 سال چھوٹی تھی، منگنی چند سال پہلے ہی ہوئی تھی، اور اب ماسٹرز مکمل ہوتے ہی فاتق نے جو شادی کی رٹ لگائی سب کو اس کی مانتے ہی بنی۔ مناب ابھی 2nd ایئر کے پیپرز دے کر BSc میں داخلہ بھی نہیں لے پائی تھی کہ فاتق نے جلدی شادی کا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مناب کو یہ کہہ کر منا لیا، شادی کے بعد بھی جتنا مرضی پڑھنا چاہتی ہو پڑھ لینا، بس ابھی شادی کر لو۔ واجد ماموں کے فرنیچرز کے شو روم تھے، جنہیں بڑا بیٹا ہونے کے سبب فاتق کو ہی سنبھالنا تھا، اسی لیے کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ نوکری ووکری کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، ویل سیٹلڈ تھا، اور دوسرے بھائی کا گھر تھا، لہٰذا عارفہ مناب کی والدہ اور سمد مناب کے والد کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ مناب اور صبغہ 2 ہی بیٹیاں تھیں، لہٰذا 1 مہینے کے اندر شادی کی تیاریاں ہو گئی۔ کل مناب کی مہندی آئی تھی، آج وہ لوگ فاتق کی مہندی لے جا رہے تھے۔ عارفہ 4 بہن بھائی تھے، عارفہ سب سے بڑی تھی، ان کے بعد واجد، ان سے چھوٹی نتاشا اور سب سے چھوٹے داؤد تھے۔ عارفہ کے 4 بچے تھے، سب سے بڑے 2 بیٹے خاور اور عزیز تھے، دونوں شادی شدہ تھے۔ ہنا خاور کی بیوی تھی اور عائشہ عزیز کی بیوی۔ 2 بیٹوں کے بعد 2 بیٹیاں تھیں، بڑی مناب اور اس سے چھوٹی صبغہ۔ واجد کے 3 بچے تھے، بڑا فاتق، پھر غازی اور بیٹی زوفشاں تھی۔ نتاشا کے بھی 3 ہی بچے تھے، 2 بیٹیاں مریم فروہ اور بیٹا وہاد، جبکہ داؤد کے 2 جڑواں بیٹے فرحان اور حسان تھے۔ سب بہن بھائیوں کے گھر آس پاس ہی تھے۔ سمد 2 ہی بہن بھائی تھے، بہن رزقہ کی 1 ہی بیٹی تھی کنزہ۔ سمد کی بہن بھی قریب ہی رہتی تھی۔ سمد کے والد احمد حیات تھے، والدہ کی بہت عرصے پہلے وفات ہو چکی تھی۔ احمد صاحب کو سب دادا کہتے تھے۔ عارفہ کے والدین بھی حیات نہیں تھے، انہوں نے ہمیشہ بہن بھائیوں کو ماں کی طرح محبت اور شفقت دی تھی، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ سمد کا تھا، جنہوں نے ہمیشہ عارفہ کے بہن بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ رزقہ بھی عارفہ سے بے حد محبت کرتی تھی اور ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی میل جول رکھتی جیسے ان کے اپنے بہن بھائی ہوں۔ سب لوگ ایک مثالی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ ان محبتوں کو واجد نے فاتق اور مناب کا رشتہ فاتق کی ایما پر کر کے مزید مضبوط کر دیا۔ باہر بڑھنے والی خنکی کے سبب وہ کمرے کی کھڑکی بند کر کے اندر کی جانب بڑھی۔ کھڑکی پر ہونے والی ٹھک ٹھک نے مناب کو بری طرح چونکایا۔ خوف زدہ نظروں سے جیسے ہی نگاہ کھڑکی کی جانب کی، شیشے کے اس پار فاتق کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ گرین شلوار قمیص پر سترنگی دوپٹہ لیے ہلکی سی بڑھی ہوئی شیو میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دھڑکتے دل کو قابو کرتے وہ تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھی۔ کھڑکی میں جالی نہ ہونے کے سبب فاتق آسانی سے اندر آ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مناب کی حیرت عروج پر تھی۔ فاتق نے خاموش مگر معنی خیز نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اس کی بات دہرا کر 2 قدم اور آگے آتے وہ خاموش ہوا، سر جھکا کر جیسے کچھ سوچا، پھر سر اٹھا کر مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے گہری نگاہوں سے مناب کو دیکھا۔ اس کے یہ جان لیوا انداز مناب کو گھبراہٹ سے 2 چار کر گئے۔ سب نے آپ کو اس روپ میں دیکھ لیا اور جس کا حق ہے وہی نہ دیکھ سکا۔ بازو چوڑے سینے پر باندھے اس کی ہر نظر مناب کی دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔
پکچرز لی تو تھیں سب نے، اس نے اس کی نظروں سے بمشکل پیچھا چھڑاتے ہلکا سا رخ موڑ کر بے چارگی سے بولی، پکچرز پر ہی گزارا کرنا ہوتا تو آپ کو اپنے گھر لے جانے پر اتنی ضد نہ کرتا۔ اس کی معنی خیز بات مناب کے گال دہکا گئی۔ پلیز فاطق جائیں، وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، کسی کو بھی پتہ چل گیا تو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی فاطق کی گرم سانسیں اس کے ماتھے کو ہولے سے چھو گئی۔ مہندی اور اپٹن کی اس خوشبو کے لیے ہر ڈانٹ کھانے کو تیار ہوں۔ فاطق کی یہ جرات مناب کو حواس باختہ کر گئی۔ جائیں نا، بمشکل چند الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ چلا جاتا ہوں، بس کچھ دیر خود کو محسوس تو کر لینے دیں، یہ یقین کر لینے دیں کہ میرے اور آپ کے بیچ بس ایک دن کی دوری ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے فاطق بمشکل خود کو سنبھال رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو کس بات کی جلدی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو مناب کی آنکھوں میں جھلملائے۔ میرے ساتھ کی کوئی خوشی نہیں آپ کو؟ فاطق کے ہاتھ اس کے چہرے پر ڈھیلے پڑے۔ ایسا نہیں ہے، مگر خوشی ہے تو پھر اگر مگر کیسی؟ فاطق نے اس کی بات کاٹی۔ میرا فائن آرٹس کا شوق، وہ روحان سی ہوئی۔ میرے محبت کے رنگ کافی نہیں، ان میں کھیلنا؟ فاطق پھر سے اسے تنگ کرنے لگا۔ آپ کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ ناراضگی سے منہ پھلا گئی۔ آپ سمجھا دینا، مگر محبت سے، پیار سے، ان آنسوؤں سے نہیں۔ فاطق نے اس کے گال پر پھسلنے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مناب کے ہاتھ تھام کر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ سب خواب پورے کرواؤں گا، بس ایک بار میرے خوابوں سے نکل کر حقیقت میں میرے پاس آ جائے۔ فاطق کے بے پناہ چاہت کے آگے وہ ہمیشہ کی طرح ہار گئی، بے بس ہو گئی۔ اب جائیں، نظریں جھکائے جھکائے اس سے کہا۔ کل فریش موڈ کے ساتھ ملیں گی نا؟ فاطق نے وعدہ لینے والے انداز میں کہا۔ مناب نے سر ہلایا۔ ایسے نہیں، میری طرف دیکھ کر کہیں۔ فاطق نے اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے ہاتھوں کو ہولے سے جھٹکا دیا۔ اچھا نا، بہت تنگ کرتے ہیں۔ بے چارگی سے بمشکل اس کی جانب نگاہ کر کے بولی۔ فاطق نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ دادا آ گئے نا، ساری بتی سی اندر کر دیں گے۔ اب کی بار اس کے قہقہے پر مناب نے غصے سے کہا۔ چلا جاتا ہوں، پہلے میرے ہاتھ پر مہندی لگاؤ اور مٹھائی بھی کھلاؤ۔ کتنا کہا تھا سب کو کہ مہندی اکٹھے کر دو، مگر نہیں، سب کو فنکشن زیادہ رکھنے کا چاؤ چڑھا ہوا تھا۔ اب انتظار کریں میرا۔ فاطق اپنی خواہش بتا کر گھر والوں پر غصہ کرنے لگا، اور مناب کا دل چاہا اس کی عجیب و غریب فرمائش پر اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اچھا ہوا ہے آپ کے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ گیلی مہندی ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے وہ بھی دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ اوہو، میرے دشمنوں کی لسٹ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ فاطق اس کے جھنجھلائے پر مسکرایا۔ چلو، جو کہا ہے وہ کرو۔ جو عورتیں مجازی خدا کی بات نہ مانیں ان کو سخت سزا ملتی ہے، فاطق جان بوجھ کر بارواب آواز میں بولا۔ دوپہر میں ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا۔ اوف فاطق، اتنی عجیب خواہشیں آپ کی کیوں ہوتی ہیں، اور اتنے بے تکے وقت میں؟ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر مہندی کے وہ تھال ڈھونڈ رہی تھی جو شام میں ہی اس کی ایک کزن رکھ گئی تھی۔ کبھی کبھی کسی کی بے ضرر خواہش یہ سوچ کر پوری کر دینی چاہیے کہ قسمت اور حالات کہیں اسے دور لے گئے تو پھر ہم ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں۔ اپنی بات کے جواب میں فاطق کا اتنا سنجیدہ انداز گیلی مہندی کا تھال اٹھاتی مناب کے ہاتھ کپ کپا کر رہ گئے۔ جلدی کرو، اس سے پہلے کہ آپ کی جاسوسی رانی میڈم آ جائیں۔ اپنی سنجیدگی کا اثر ظاہر کرنے کے لیے فاطق نے ساکت کھڑی مناب کا دھیان ہٹایا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ اب کیا ایسے ہی گیلی مہندی لگا دوں؟ ہاتھ پر نشان پڑ جائے گا۔ ہاتھ میں مہندی کا تھال تھامے پیلے شرارے، چھوٹی کرتی اور گوٹے سے مزین دوپٹے میں الجھی اور میک اپ سے پاک صورت لیے وہ سیدھا فاطق کے دل میں اتر رہی تھی۔ اب تو میں پورا کا پورا آپ کا ہوں، جیسے چاہو سلوک کرو، اف تک نہیں کروں گا۔ محبتوں سے چور لہجے میں وہ مناب کی دل کی دنیا تہ و بالا کر گیا۔ منہ پہ لگا دو؟ شرارتی نظروں اور مسکراہٹ سے اس نے اجازت طلب نظروں سے فاطق کو دیکھا۔ فاطق نے دھیرے سے چہرہ اس کے قریب کر دیا۔ ہٹیں، مذاق کر رہی تھی۔ نرمی سے ہاتھ سے اس کا چہرہ ہٹایا۔ مٹھائی تو کھلاؤ۔ فاطق نے اسے مہندی کا تھال واپس رکھتے ہوئے دیکھ کر پھر سے فرمائش کی۔ دادا کی جوتیاں نہ کھلوا دوں؟ ہاتھ کمر پر ٹکا کر تیکھے لہجے میں بولی۔ فاطق نے وہی بازو کھینچ کر قریب کیا۔ جتنے بہانے کرنے ہیں کر لو، کل جب کسی ظالم سماج کا ڈر نہیں ہوگا تب پوچھوں گا۔ مس نخریلی، محبت سے اس کی ناک کو شہادت کی انگلی سے چھو کر بازو چھوڑا۔ مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہتا کھڑکی کی جانب بڑھا۔ میرے خدا، ماشاء اللہ بھائی، سنا تھا
پریاں کبھی کبھی زمین کا رخ بھی کر لیتی ہیں، مگر آج یقین ہو گیا ہے پریاں واقعی زمین پر بھی آ جاتی ہیں۔ صبح جس لمحے مناب کو پارلر لینے آئی تھی، اندر آتے ہی ڈیپ ریڈ، اورنج گرین اور شاکنگ پنک خوبصورت سے جدید تراش خراش کے لہنگے، لانگ شرٹ اور خوبصورتی سے سیٹ کیے گئے دوپٹے میں تیار مناب کو دیکھ کر وہ حقیقت میں اسے پہچان نہ پائی۔ اتنا روپ بھی کسی کسی پر ہی آتا ہے جتنا اس وقت مناب پہ آیا ہوا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک تھے؟ امی ٹھیک تھیں؟ اب پارلر آنے سے پہلے نہ صرف وہ خود بے تحاشا روئی تھی بلکہ سب کو رلا کر آئی تھی۔ ابھی بھی اپنے دلہن آپے کی فکر چھوڑ کر باقی سب کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ سب بالکل ٹھیک ہے اور میری پیاری سی بہن کا انتظار کر رہے ہیں، صبغہ محبت سے اس کی ٹھوری چھو کر بولی۔ ایک ہاتھ میں وہ بیگ پکڑا جس میں مناب کے وہ کپڑے اور جوتے تھے جو وہ یہاں آتے وقت پہن کر آئی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے بہن کو اٹھایا، مناب کے سر پر چادر دی۔ موسم خصوصاً خوشگوار تھا، مگر آنے والے لمحوں کا سوچ کر ہی مناب کی ہتھیلیاں ارق آلود تھیں، ہولے ہولے کپ کپا بھی رہی تھی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے کیا؟ صبغہ نے اس کی کپ کپاہٹ نوٹ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ عجیب گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ صبغہ اس کا منہ بڑی سی چادر میں ہونے کے سبب دیکھ نہ پائی، مگر آواز سے یہی لگا کہ وہ ابھی کے ابھی رو دے گی۔ پاگل ہو تم، فاتق بھائی تمہیں کھا توڑی جائیں گے۔ صبغہ نے اپنی طرف سے اسے تسلی دلانے کی کوشش کی، مگر ماں باپ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے کی تکلیف ابھی صبغہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مناب اسے اپنی کیفیت سمجھا نہیں سکتی تھی، چاہے سسرال کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، شوہر کو آپ کتنا ہی جانتے کیوں نہ ہو، مگر نئی زندگی شروع کرتے وقت وسوسے لڑکی کا گھیراؤ کرتے ہی کرتے ہیں۔ کون کب بدل جائے، وقت اور حالات کیسے پلٹا کھائیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ فاتق اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور یہ محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، مگر محب اور شوہر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ محب محبوب کی ہر غلطی کو خندہ پیشانی سے معاف کر دیتا ہے، مگر شوہر ایک پرفیکٹ بیوی دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ نہ جانے کون کون سے قصے کہانیاں مناب کے دماغ میں چل رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہال تک آتے آتے بھی وہ شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ بارات پہنچ چکی تھی۔ بلیک شیروانی اور گولڈن پاجامے اور کلا میں ملبوس فاتق کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی اس کی ہر مسکراہٹ میں شامل تھی۔ نکاح چونکہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا مناب کو ہال میں آنے کے کچھ ہی دیر بعد اسٹیج تک لے جانے کا عندیہ دے دیا گیا۔ بھائیوں کے ہمراہ سہج سہج قدم اٹھاتے وہ اسٹیج تک آئی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھنے سے پہلے ہی فاتق نے اس کی جھکی نظروں کے سامنے ہاتھ کیا۔ نظر اٹھا کر پل بھر کو اس نے فاتق کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، نظر پھیر کر بائیں جانب عزیز کو دیکھا۔ مشرق کی لڑکی کی یہی تو خاصیت ہوتی ہے، شوہر کے قریب جانے سے پہلے وہ باپ اور بھائی کی پوری رضامندی کی خواہش مند ہوتی ہے۔ فاتق کو اس کی ادا پر بے حد پیار آیا۔ عزیز نے مسکرا کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ آہستہ سے فاتق کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے برابر کھڑی ہوئی۔ ہر جانب سے کیمرے ان کے ملن کو قید کر رہے تھے۔ اسٹیریو پر بلیک شیلٹن کی خوبصورت آواز فاتق کے دل کے تاروں کے ساتھ گنگنا رہی تھی۔ Mine would be you, sun keeps shining, back road flying, singing like crazy fools, making up our own words, laughing till it hurts. Baby, if I had to choose my best day ever, my finest hour, my wildest dream come true, mine would be you. آج حقیقت میں فاتق کا خواب سچ ہو گیا تھا۔ مناب کا ساتھ اس کی زندگی کے خوابوں میں سے ایک خواب تھا جو حقیقت کا روپ دھارے آج اس کے مقابل تھی۔ جگر جگر کرتی نظریں دائیں جانب کھڑی مناب کی جانب اٹھی، جس کی نظریں زمین پر جمی تھی۔ اسے لیے وہ صوفے پر بیٹھا۔ کیسی ہو؟ آہستہ سے کہتے فاتق نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ جب کچھ دیر تک جواب نہ آیا تو ہلکا سا ٹھہوکا دیا۔ جواب ابھی بھی ندارت۔ اب کی بار فاتق نے پاس کھڑی ہینا بھابھی کو آواز دے ڈالی۔ کیا ہوا؟ وہ یکدم اوپر اسٹیج پر آئی۔ آپ کی نند زبان کہیں رکھ کر بھول تو نہیں گئی؟ ہینا بھابھی کو پاس آنے کا اشارہ کر کے آہستہ سے سنجیدہ آواز میں سوال کیا۔ بھابھی کو تو پہلے سمجھ نہیں آئی، اور جس کی سمجھ آئی اس نے گھور کر فاتق کو دیکھا۔ اوہ شکر ہے، کان ابھی بھی ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، نہیں تو میں نے سوچا زبان کے ساتھ ساتھ کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فاتق نے شرارت سے مناب کو گھورنے کا نوٹس لیتے کہا۔ بدتمیز نہ ہو، مجھے اب سمجھ آئی۔ بھابھی نے ایک دھمکا اس کے کندھے پر جڑ کر مصنوعی خفگی سے دیکھا۔ آپ کی سمجھ تو خاور بھائی نے ماشاء اللہ سے پوری کر دی ہے، آپ کا قصور نہیں۔ فاتق نے ان سے اظہار ہمدردی کی۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، ہمارا جوان بھی جلدی تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ٹھیک کر دے گا۔
بھابھی نے مناب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے گویا خبردار کیا۔ اوہ، یعنی یہ محترمہ صرف حسن کے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر نہیں آ رہی بلکہ مجھے شکست دینے کی پوری پلاننگ کی گئی ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اوہ، یعنی یہ محترمہ صرف حسن کے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر نہیں آ رہی بلکہ مجھے شکست دینے کی پوری پلاننگ کی گئی ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ تو ہم کل صبح پوچھیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے شرارت سے اسے خبردار کیا اور اسٹیج سے اتر گئی۔ میرے مخالفوں میں آپ کب سے شامل ہوئیں؟ اس کی حیرت پر مناب بمشکل اپنی ہنسی چھپا سکی۔ بیٹا گھر جا کر راز و نیاز کر لینا، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ غازی نے تصویر کھینچتے ہوئے اسے ٹوکا۔ جب تک تم لوگوں کے ارمان پورے نہیں ہونے گھر بھی کہاں لے کر جاؤ گے؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ پہلی بار اتنا اتاولا دولہا دیکھا ہے، باقاعدہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اب گھر چلو۔ داؤد نے اس کے لتے لیے۔ سب اسٹیج کے پاس کھڑے کھٹاکھٹ تصویریں لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ فاطق پر جملے بھی کس رہے تھے۔ پہلی شادی ہے، کیا کروں؟ مجھے پتہ نہیں کہ اپنی خوشی کو کیسے چھپاتے ہیں۔ وہ بھی کہا کسی سے ہارنے والوں میں سے تھا۔ بیٹا، ہماری بھی پہلی اور اکلوتی شادی ہوئی تھی مگر ہم تیری طرح اتاولے نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے پھر سے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ میں تو اس پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی نے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ جب لب آزاد ہے تو پھر آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ مسلسل جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ بیٹا، آزادی کے چکر میں کہیں بھائی جان سے یہیں جوتیاں نہ کھا لینا، وہ تیری حالت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ سب خاندان والے جانتے تھے کہ واجد غصے کے بہت تیز ہیں اور بچوں کی سخت تربیت کی ہے۔ آپ کو کبھی میری معصومانہ خوشیاں برداشت نہیں ہوئیں۔ چاچی میرا ساتھ دیں گی۔ آپ تو ہے ہی تیلی لگانے والوں میں سے۔ داؤد کی سب بچوں کے ساتھ دوستی تھی اور اسی دوستی کے سبب سب ان سے کھل کر ہنسی مذاق کرتے تھے اور داؤد کی بیگم، وہ تو سب بچوں کو بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ سب حفظہ چاچی سے اپنی باتیں شیئر کرتے تھے اور وہ بھی ہر دم ان کی مدد کو تیار رہتی تھی۔ اب بھی پاس سے گزرتے داؤد کی باتیں اور فاطق کی درگت انہیں دکھائی دے گئی۔ فوراً اس کی مدد کو لب کی۔ کیوں میرے بچے کو تنگ کر رہے ہیں سب؟ میرا شہزادہ تو آج چاند کو بھی مات دے رہا ہے۔ جلدی سے اس کی بھلائی لیتی انہوں نے مڑ کر داؤد کو گھورا۔ یہ شہزادہ چاند نہیں بلکہ کھیلن کو چاند مانگ رہا ہے۔ انہوں نے اس کی حالت کے پیش نظر حفصہ کا جملہ ٹھیک کروایا۔ ہاں تو چاند ہم لے کر تو جا رہے ہیں، حفصہ نے محبت سے مناب کی تھوڑی چھو کر کہا۔ آپ کے لاڈلے کو اس چاند کو گھر لے جانے کی بہت جلدی ہے۔ داؤد نے اصل مسئلہ بتایا۔ لے جاتے ہیں بھائی، تصویریں تو تروا لینے دو، کچھ رسمیں تو کر لینے دو۔ اب کی بار حفصہ نے اسے سمجھایا۔ یہ تصویریں گھر جا کر نہیں اتر سکتی، میں اکڑ گیا ہوں یہاں بیٹھ کر، وہ جھنجھلا کر بولا۔ تو بیٹا کس نے کہا تھا اتنی جلدی شادی کا کھڑاک پالو، اب بھگتو۔ داؤد نے پھر لقمہ دیا۔ یار شادی ہی کی ہے، کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا، وہ پھر بیزار شکل بنا کر بولا۔ اچھا میں پتہ کرتی ہوں۔ حفصہ نے سیز فائر کروایا اور اسٹیج سے اتر گئی۔ وہ ایئرپورٹ پر جس لمحے اترا اس سے پہلے کئی فوٹوگرافرز، نیوز چینل کے صحافی اور بے شمار فینس ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ہیلو سر، ایک صحافی نے فاطق کا راستہ روکا۔ سر سنا ہے آپ نے کینیڈا والا کنسرٹ کینسل کر دیا ہے۔ سر آپ بتانا پسند کریں گے کہ اتنے سالوں بعد یکدم پاکستان آنے کی وجہ کیا ہے؟ سر پاکستان آ کر کیسا محسوس ہوا ہے؟ سر کیا آپ یہاں کنسرٹ کریں گے؟ لاتعداد لوگ اور لاتعداد سوال منہ کھول کر اس کا راستہ بار بار روک رہے تھے۔ سیکیورٹی کے علاوہ اس کے اپنے 6-7 بندے اس کا گھیراؤ کیے اسے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بلیک جینز، گرے کلر کا ہوڈی پہنے اپنے رب سے ہولیے میں بھی فینس کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ پلیز آپ لوگ سر کو پریشان مت کریں، اس کا ایک بندہ صحافی کے ساتھ الجھ پڑا۔ فاطق نے نرمی سے اسے خاموش کروایا۔ ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر آتے ہی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ مڑا۔ میرا پاکستان آنا کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے ہے، اور وہ کیا ہے ظاہر ہے میں پبلک نہیں کروں گا۔ آپ سب کی محبت کا شکریہ، کہتے ساتھ ہی وہ گاڑی کے کھلے دروازے میں غائب ہو چکا تھا۔ کالے شیشوں کی گاڑی زن اس کے بیٹھتے ساتھ ہی زن سے آگے بڑھ گئی۔ پورا میڈیا ہر دل عزیز سنگر فاطق واجد کے اچانک پاکستان آنے کی خبر چلا رہا تھا۔ ہر چینل پر یہ نیوز آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ پاکستانی سنگر جو دنیا بھر میں 5 سالوں میں اپنا لوہا منوا چکا تھا، اتنے عرصے بعد بغیر کسی شیڈول کے پاکستان کیسے اور کیوں کر آ گیا۔ فاطق کی آمد سب کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی اور وہ جو ہر خبر کی ہیڈ لائن بن چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا صرف اسے سوچے جا رہا تھا جو اس کے دل کی دھڑکن تھی۔
दुल्हन बनी मनाब को लिए वो सब घर आ चुके थे। रो रो कर वो बेदम सी हो गई थी। फातक को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो रुखसती पर यूं बिखर जाएगी। फातक की सब शौकियाँ रुखसती के बाद से मादूम हो चुकी थी। लो भाई, अब सुकून है, ले आए तुम्हारी दुल्हन को हम घर। मनाब को कमरे में ले जाते हुए हफ्जा ने फातक को छेड़ा। उसने फ़कत फीकी सी मुस्कुराहट का तबादला किया। मनाब को कमरे में पहुंचाने के बाद हिना भाभी, जो मनाब के साथ ही आई थी, सीधा फातक के पास आई। चले भाई, आप सारे भी महफिल बर्खास्त करें और फातक चलो तुम अपने कमरे में, उन्होंने ऐलान करते फातक को उठाना चाहा। अरे ऐसे कैसे, घर आकर इसने मुझे भाभी की गोद बिठाई नहीं करने दी। उसकी सज़ा के तौर पर अब मैं इसकी गोद में बैठूंगा। काजी, जो कि सेकेंड ईयर में था, फातक की गोद में जा बैठा। दिमाग ख़राब है तेरा, फातक पहले ही चिढ़ा हुआ था। गाजी को परे धकेलने लगा। बाकी सब उस हरकत पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। दिमाग तो तेरा शादी के बाद ख़राब हुआ है, हमारा अभी ठीक है। वो फातक के गले में बाजू डालकर गोया उठने से पूरी तरह इनकार कर चुका था। आय हाय, इसका सांस रुक जाएगा। नताशा ने फातक की हालत देखते हुए हाँक लगाई। इसकी सांस मेरी भाभी का हुस्न देखकर रुक गई थी। मैं तो सही करने के लिए बैठा हूँ। गाजी भी अपने नाम का एक था। उसकी सांस ठीक करने के लिए तो तुम्हारा मोज़ा भी सुंघाया जा सकता है। हिना ने लुकमा दिया। सांस ठीक करनी है, बंद नहीं करनी, दाऊद ने भी शरारतन कहा। उठ जा हाथी, फातक ने उसके बाजू गर्दन से उठाने चाहे। अब मैं तभी उठूँगा जब तू पैसे देगा। गाजी ने भी उठने से इनकार कर दिया। तुझे किस बात के पैसे? फातक ने फिर से गुस्से से कहा। मैं भाभी घर लाया हूँ इसी खुशी में। वाह वाह, तो क्या उसे डोली में उठा कर लाया है? फातक ने उसे फिर से उठाने की नाकाम कोशिश की। नहीं, तुम्हारी मदद की है भाई, भूल गए मेरा एहसान। मेहंदी वाला किस्सा खोलूं? मेहंदी की रात मनाब के घर फातक को ले जाने वाला गाजी ही था। गाजी की सरगोशी फातक को बहुत कुछ पावर करवा गई। अच्छा, अब उठोगे तो जेब से निकाल कर दूंगा ना। अब की बार फातक ने शराफत से उसका मुतालबा पूरा करने की हामी भरी। गाजी के उठते ही उसने जेब में हाथ डालकर हज़ार के 10 नोट उसके हवाले किए। शाबाश, अब तुम जा सकते हो, गाजी ने उसके शाने थपकते हुए कहा। वो तो मैं पहले ही चला जाता अगर तुम जैसे चोर मेरी जेब पर डाका डालने ना आते। उसने बेजार नज़रों से गाजी को देखा, जो मज़े से पैसे गिनने में मसरूफ़ था। चलो भाई, अब चले भी जाओ, इससे पहले कि कोई और तुम्हारी जेब ढीली करने आए। फ़ौरन अपने कमरे में पहुँचो। नताशा ने फ़ौरन उसे ऊपर के जीने की जानिब जाती हुई सीढ़ियों की जानिब धकेला। कमरे में दाखिल होते दियों की रोशनी में बेड पर दुल्हन के रिवायती अंदाज में बैठी मनाब उसे ख्वाबनाक माहौल में ख्वाब ही लग रही थी। आहिस्ता से अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाया। नज़रें मनाब के दिल मोह लेने वाले रूप से हटने को तैयार ही नहीं थी। मनाब सर झुकाए दबीस कालीन पर भी उसके कदमों की धमक महसूस कर रही थी। हथेलियाँ भीगती जा रही थी। पूरे कमरे में गुलाब की पत्तियों की खुशबू थी, जो हर जगह बिखराई हुई थी। फर्श पे जगह जगह फूलों की पत्तियों से खूबसूरत से हार्ट बनाए गए थे। बेड पर भी इसी तरह बड़ा सा हार्ट बनाया हुआ था। कमरे के हर दीवार पर विशिंग कार्ड और कलियां लगाई गई थी। ड्रेसिंग पर साइड टेबल्स और बेड के सामने पड़े काउच पर पत्तियों के हमरा दिए जलाए गए थे। फातक ने शेरवानी उतारकर बेड की पायतीनी पर रखी। आहिस्ता से मनाब की झुकी नज़रों के सामने बैठा। अस्सलाम वालेकुम, धीरे से उसका हिनाई हाथ थामा। वालेकुम अस्सलाम, हौले से मनाब ने जवाब दिया, जबकि अंदर कहीं फातक की हाथ पकड़ने वाली हरकत से पकड़ धकड़ शुरू हो गई थी। शुक्र है मेरी बीवी की कुव्वते गोयाई ठीक है, नहीं तो मैं समझा था मेरी वजाहत का सहर ऐसा चढ़ा है कि बोलना भूल गई है। फातक ने शरारत से उसे छेड़ा। इतना भी कोई हूर परे नहीं, मनाब ने मुंह बनाकर कहा। शुक्र मेरी मनाब मुझे वापस मिल गई, वही मनाब जो मेरी बातों पर चिढ़कर मुझे लाजवाब करती थी। फातक के मोहब्बत पाश लहजे ने उसे अपनी पोजीशन और उनके माबेन बनने वाले उस नए रिश्ते का एहसास दिलाया। इतनी रोई क्यों थी? पता है ना मैं कितना अपसेट हो जाता हूँ आपके रोने से। फिर भी फातक को अपनी खफगी याद आई। अपनों को छोड़ने का एहसास ही इतना जानलेवा होता है ना, चाहते हुए भी आंसू आंखों में आ ही जाते हैं। लहजे की अरताश पर काबू पाते उसने झुकी नज़रों से ही जवाब दिया। और मैं आपका अपना नहीं, फातक ने उसे मुश्किल में डाला। फातक, हर इंसान और हर रिश्ते की अपनी एक अलग अहमियत होती है। कोई किसी की जगह नहीं लेता, बल्कि हर रिश्ता अपनी जगह अहमियत का हामिल होता है। प्लीज़ आइंदा ऐसे मत कहिएगा, जो आप हैं वो कोई और नहीं हो सकता।
فاتق کی ناراضگی کو ختم کرنے کے چکر میں وہ سب کہہ گئی جو ہمیشہ سے فاتق اس سے سننے کا خواہاں تھا، مگر اپنی ریزرو نیچر کی وجہ سے وہ کبھی اس طرح کھل کر فاتق کے حوالے سے اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ مگر آج نئی زندگی شروع کرتے ہوئے وہ کوئی میل اپنے اور فاتق کے رشتے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ سیریسلی؟ فاتق کی شرارت سے بھرپور آواز پر اس کی جانب حیرت سے دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ فاتق نے جان بوجھ کر اسے جذباتی کیا ہے۔ سیریسلی؟ بہت برے ہیں آپ۔ ناراض نظروں سے اسے دیکھتے اس کے شانے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ اف، بیویوں والے تشدد شروع؟ فاتق کی شرارت بھری نظروں سے بچنا اسے انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ ہاں تو غلط بات کریں گے تو ایسے ہی تشدد کروں گی، نروٹے پن سے مناب نے جواب دیا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ شادی کی رات بیویوں کو رونمائی کا گفٹ لینے کی بہت بے چینی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں۔ مناب کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں سے کھیلتے ہوئے اس نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ جب مجھے پتا ہے کہ آپ نے میری سوچ سے بھی اچھا گفٹ لیا ہوگا تو مجھے بے چینی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی محبت پر مناب کا اتنا اعتماد دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اور اگر میں نے کچھ بھی نہ لیا ہو تو؟ فاتق نے پھر سے اسے مشکل میں ڈالنا چاہا۔ تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، آپ کی محبت ہی بہت ہے، اسی کو سمیٹ لوں تو بہت ہے۔ مناب کے اظہار اسے حیران کیے جا رہے تھے۔ مناب، مجھے لگتا ہے آج رات آپ مجھے بے ہوش کر کے ہی چھوڑو گی۔ یار یہ سب اظہار، پہلے ہم میں اتنا مضبوط رشتہ نہیں تھا کہ میں یہ سب آپ سے کہتی۔ میری محبت کا حقدار میرا شوہر ہی تھا، مگر کبھی کبھی بچوں کے رشتے طے کرتے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بچے اس سے بڑے ہو کر اس طرح نبھائیں گے۔ بے شک میری اور آپ کی بات طے تھی، مگر جب تک ہم میں کوئی شرعی رشتہ نہ بنتا آپ میرے لیے نامحرم تھے، اور کسی بھی نامحرم کے لیے میں اپنی اتنی خاص فیلنگ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو اس اللہ کا انعام ہے کہ جسے سوچا اسے ہی اللہ نے میرا ہم سفر بنا دیا۔ اب جب ہم میں ایک مضبوط رشتہ ہے تو میں یہ سب آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ کا ہی ان پر حق ہے۔ اتنی پاکیزہ سوچ والی بیوی واقعی اس کے لیے بھی اللہ کا انعام ہی تھی۔ محبت سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ تھینکس۔ پتہ نہیں کیوں اسے شکریہ کہنے کو دل کیا۔ یہ آپ کا انعام؟ گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس کے گالوں کو چھوا۔ مجھے تو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ مناب اتنے شاندار گفٹ پر خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ میں سکھا دوں گا نا، محبت بھی اور گاڑی چلانا بھی۔ فاتق نے محبت سے اسے خود میں سمو لیا۔ میں چینج کر لوں؟ اس کے شانے پر سر رکھے وہ اجازت لینے لگی۔ اوہ ہاں نا یار، سوری، اتنے بھاری کپڑے پہن کر تو آپ تھک گئی ہوں گی، جاؤ چینج کر لو۔ فاتق نے جلدی سے اسے خود سے الگ کرتے ہاتھ پکڑ کر اس کی اٹھنے میں مدد کی۔ لہنگا دونوں ہاتھ سے اٹھائے وہ جوں ہی آگے بڑھنے لگی، فاتق نے بازو تھام کر پیچھے سے پھر سے اپنا مقابل کیا۔ مناب نے سوالیہ نظریں اٹھا کر دیکھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ گہری نظروں نے پھر سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ تھینک یو، نظریں جھکاتے وہ آہستہ سے بولی۔ فاتق نے بازو پر گرفت ڈھیلی کی۔ مناب تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ جس لمحے وہ کپڑے بدل کر باہر آئی اس لمحے فاتق فون پر کسی سے بات کرتا نظر آیا۔ ہاں یار، سب تیاری ہے۔ نہیں، سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن تک کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ مناب کو باہر آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے فون بند کیا۔ پھر بھی مناب کے کانوں میں اس کی باتیں پڑ چکی تھیں۔ کہاں کی تیاری؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں یار، بس کچھ فرنیچر کا آرڈر تھا، اس کی بات کر رہا تھا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ فاتق بات گول مول کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ مناب سوچ میں پڑ گئی، پھر سر جھٹک کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا انتظار ختم ہوا۔ فاتق نے آ کر پہلے سب دیے بجھائے پھر نائٹ بلب آن کرتا مناب کے مقابل بیٹھا۔ آپ نے سنگنگ چھوڑ دی؟ مناب کے سوال پر وہ جو اس کے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا یکدم اس کے ہاتھ رکے، پھر ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی۔ سمجھو ختم ہو گیا۔ اس کی بات پر مناب کو یک گنا سکون ملا۔ اچھی بات ہے نا، اتنا سب کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو پھر اس کام میں پڑنے کا کیا فائدہ؟ وہ ناصحانہ انداز میں بولی۔ واقعی اللہ نے دیا تو بہت کچھ ہے، آج میری محبت بھی مجھے دے دی۔ فاتق نے بھرپور نظروں سے اس کے میک اپ سے پاک چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا مناب کو ممکن نہ لگا تو ہولے سے سر جھکا گئی، اور پھر محبت نے چاروں جانب سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ فار گاڈ سیک کریم، یہ سب میڈیا کے لوگ یہاں سے ہٹواؤ۔ میرا باہر آنا جانا محال ہو گیا ہے۔ میں یہاں یہ سب کرنے نہیں آیا۔ مجھے بہت اہم کام کرنے، کچھ ادھورے معاملات ہیں، انہیں پورا کرنا ہے، کچھ گرہیں ہیں، انہیں سلجھانا ہے۔
یہ سب لوگ میرے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فاطق اپنے روم سے باہر ہوٹل کی لاؤنج میں پہنچا ہی تھا کہ میڈیا کے لوگوں نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ وہ خوف زدہ کریم کے ہمراہ واپس کمرے میں آیا۔ گہرا حزن تھا اس کے لہجے میں۔ کریم یہ تو جانتا تھا کہ وہ کسی بہت گہرے دکھ سے گزرا ہے، مگر وہ دکھ کیا ہے وہ کبھی جان نہیں سکا تھا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کبھی اس نے کسی کو اپنے اتنے قریب آنے نہیں دیا کہ کوئی اس کے اندر کے معاملات سے واقف ہو پاتا۔ میں فی الحال اس کمرے سے نہیں نکل رہا۔ صبح کسی بھی طرح یہ مشہور کروا دو کہ میں واپس دبئی جا چکا ہوں۔ اس ہوٹل کی انتظامیہ کو بھی پیسے دے کر منہ بند رکھنے کی تلقین کرو۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں ابھی اسی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ گلاس وال کے قریب رکھے کاؤچ پر بیٹھا، مٹھی ٹھوڑی کے نیچے جمائے، باہر شام کے منظر میں نہ جانے وہ کس کو ڈھونڈ رہا تھا یا کچھ سوچ رہا تھا، کریم اندازہ نہیں کر سکا۔ جی سر، وہ حکم پر عمل کرنے چل دیا۔ اگر میری محبت اس ڈوبتے سورج کی طرح ڈوب گئی تو؟ ڈوبتے سورج کی کرنوں کی چمک اس کے چہرے کو اور بھی روشن کر رہی تھی۔ بڑے اعتماد سے اس نے فاطق کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو میں سیاہ رات کی چادر اوڑھ کر چپ چاپ آنکھیں مون لوں گا؟ آپ کی محبت تو میری ہر سانس کے ساتھ چلتی ہے، یہ نہ رہی تو مجھے جی کر کیا کرنا ہے؟ وجود سے تو دل بھر ہی جاتا ہے، محبت تو روحوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، روح ہی نہ رہے تو وجود کس کام کا؟ فون کی مسلسل بجتی بیل اسے ماضی کے حسین لمحوں سے یکدم حال کی تلخیوں میں گھسیٹ لائی۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے موبائل پر غزنوی کا نمبر غائب دماغی سے دیکھا، فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ کیا کرتے پھر رہے ہو تم فاطق؟ تمہیں پتہ ہے کتنا اہم کنسرٹ چھوڑ کر تم پاکستان بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں ذرا سے احساس ہے کہ میرا کتنا پیسہ ضائع ہو جائے گا اور کتنا پیسہ ہم اس سے کمانے والے تھے؟ تمہیں اچانک یہ سوجھی کیا؟ وہ غصے میں جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ میں کل ہی تمہیں وہ سب نقصان بھر دوں گا جو اس کنسرٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں ملا ہے، مگر جو نقصان میرا ہونے جا رہا ہے اس کو دنیا کی کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ اوہ، تو اب تم اپنی دولت کا رعب جھاڑو گے؟ مت بھولو کہ آج تم جو کچھ بھی ہو میری وجہ سے ہو۔ غزنوی اس کی بات میں چھپی گہرائی تک نہ پہنچ سکا، اس لیے اس کی بات کو غلط رنگ دے گیا۔ نہیں، میں جو کچھ ہوں وہ میری قسمت میں یوں ہی بننا لکھا تھا۔ ہاں، تم ذریعہ ضرور بنے ہو، اور کل سے آج تک میں اپنے اس مقام پر جتنا پچھتایا ہوں کبھی نہیں پچھتایا۔ نہ جانے میں کس دور میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ عجب بے ربط باتیں کر رہا تھا جو غزنوی کو تو کسی طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر غزنوی خاموش رہا، پھر اسے محسوس ہوا کہ فاطق نارمل نہیں۔ کیا ہوا ہے یار؟ اپنا ہر نقصان بھول کر اب اسے حقیقت میں کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا۔ کچھ نہیں یار، وہ ایک سر داغ بھر کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہارا نقصان ہوا ہے، میں جلدی پورا کر دوں گا۔ اور جہاں تک بات ہے یہ سب اچانک کرنے کی، تو بس سمجھو میں کچھ دیر کے لیے روپوش ہونا چاہتا ہوں، ہر خبر اور ہر ہیڈ لائن سے۔ کچھ پرسنل مسئلے حل کرنے ہیں، امید ہے تم برا نہیں مانو گے۔ فاطق جیسے اب پوری طرح ہوش میں آیا تھا، فوراً سے پہلے غزنوی سے معذرت کی۔ غزنوی اتنا تو جانتا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بہت زیادہ چوٹ کھائے ہوئے ہیں، اور یہی چوٹ اس کے گانوں میں سنائی دیتی ہے۔ اس کے آواز میں ایک سوز تھا، اور یہ سوز کسی بہت بڑی تکلیف سے گزرے بنا نہیں آتی۔ ہاں، مگر وہ خود کے گرد ایسی مضبوط دیواریں کھڑی کر چکا تھا کہ وہ اپنے اندر کا حال کسی پر بھی آشکار نہیں کرتا تھا۔ غزنوی صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے ہے، مگر اس کے خاندان کے بارے میں اسے زیادہ معلومات نہیں تھی، لہٰذا وہ اس کی تکلیف سے انجان تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں جتنا ٹائم چاہیے لے لو، اور جب بھی واپس آنا ہو میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اس نے ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ تھینک یو یار، فاطق نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ فون بند کر کے وہ ایک بار پھر ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو جانا چاہتا تھا۔ آنکھ کھولتے ہی کچھ لمحے تو مناب کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے۔ حیرت سے گردن موڑی، نظر دائیں جانب سکون سے لیٹے فاطق پر گئی۔ یکدم احساس ہوا کہ کل رات اس کی زندگی میں کتنے خوشگوار لمحات گزرے تھے جنہوں نے اس کی حیثیت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ اب وہ ماں باپ کے گھر میں بے فکری کی زندگی گزارنے والی مناب نہیں، بلکہ فاطق کی بیوی کی حیثیت سے اب اس گھر میں موجود ہے، جہاں بہت سی ذمہ داریاں اب اس کے کندھوں پر ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری فاطق کی محبت کو سنبھالنا ہے۔ فاطق محبتوں اور شدتوں کا خیال آتی اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ خود کو سمیٹ کر اٹھی، بیڈ سے اتری، اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر آئی تو فاطق کو ہنوز اسی طرح لیٹے دیکھا۔ آگے بڑھ کر ہولے سے اس کا کندھا ہلایا۔ سنیں،
وہ بہت کم اس کا نام لیتی تھی، اور اب جو مقام اس کا تھا جھجک خود بخود لہجے کا حصہ بن گئی۔ اٹھ جائیں، پھر سے کندھا ہلا کر فاطق کو اٹھانا چاہا، جو مزے سے کروٹ پھر سے بدل کر سو چکا تھا۔ وہ تھک کر پیچھے ہوئی، کچھ دیر سوچتی رہی کہ کون سا طریقہ اپنائے۔ ایک بار ایک فلم میں دیکھا تھا کہ ہیروئن اپنے شوہر کو اٹھانے کے لیے گرم چائے کے کپ میں اس کا ہاتھ ڈال دیتی ہے۔ آج اسے احساس ہوا کہ فلموں اور ڈراموں میں ایسی ہی حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ اب چائے کا کپ کہاں سے لاؤں جس میں فاطق کی انگلیاں ڈالوں؟ اپنی سوچ پر پہلے تو ہنسی آئی، پھر اتنے فلمی خیال پر لاحول پڑی۔ ادھر ادھر دیکھا تو نظر سامنے کھڑکی پر پڑے دبیز پردوں پر پڑی۔ تیز روشنی آنکھوں پر پڑنے سے بھی انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہی سوچ کر پردے ہٹانے چاہے، مگر یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ سورج کی روشنی بہت مدھم سی اس کے کمرے میں کھڑکیوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ مایوس ہو کر پردے پھر سے برابر کیے، مگر دماغ مسلسل چل رہا تھا۔ روشنی سے ہی ایک اور خیال دماغ میں آیا، تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی، فاطق کی جانب کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا اس کا موبائل اٹھایا، پھر دوسری جانب جا کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی، ٹارچ آن کر کے سیدھی اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ روشنی آنکھوں پر پڑتے ہی فاطق نے یکدم آنکھیں کھولی، مگر تیز روشنی اس کی آنکھوں میں کھپ سی گئی۔ آنکھوں پر یکدم ہاتھ رکھا، اسے اٹھتا دیکھ کر مناب اپنے آئیڈیا کے کامیاب ہونے پر فخر سی مسکرائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فاطق نیند سے جگانے کے اس عجیب و غریب انداز پر نیند اور غصے سے لال آنکھوں سے مناب کو دیکھ کر چلایا۔ مناب ایسے ری ایکشن کی امید نہیں کر رہی تھی۔ فاطق کو غصہ دیکھ کر یکدم پیچھے ہٹنے لگی، مگر بیڈ سے اٹھنے کے بجائے پھسل گئی۔ اگر فاطق کی نظر اس پر نہ ہوتی تو وہ یقیناً زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مناب کا بازو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ چیخ مار کر حواس باختہ سی فاطق کے ساتھ لگ گئی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ وہ اس کی حالت پر گھبرایا۔ اتنی زور سے کوئی بولتا ہے بھلا؟ وہ روحانسی لہجے میں اسے قصوروار ٹھہرانے لگی۔ تو ایسے کوئی اٹھاتا ہے بھلا؟ شوہر کو اٹھا رہی تھی کہ مجرم کو؟ فاطق اس کی حالت کے پیش نظر اپنا غصہ بھلا بیٹھا، مدھم سے سرگوشی نما آواز گمبھیر لہجے میں بولا، ہاں تو کب سے اٹھا رہی تھی؟ آپ کا کندھا اتنا ہلایا مگر آپ نہیں اٹھے، بس پھر یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ سارا قصور اس نے فاطق کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ہاں جی، سب خطائیں میری ہے۔ فاطق کی گہری نگاہوں نے مناب کو وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اسی لمحے دروازہ بجا۔ آ گئے ہیں آپ کے سسرال والے۔ فاطق کو اس وقت یہ دستک بے حد بری لگی، منہ بنا کر بولا، آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں۔ مناب نے اسے چڑھایا، پھر بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کیسی ہو بہو، اندر آ سکتے ہیں؟ سب سے آگے داؤد تھے، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر آنے کی اجازت لی۔ جی ماموں، کیوں نہیں؟ وہ فوراً دروازے کے ایک جانب ہوئی۔ لگ رہا تھا سب کے سبھی موجود ہوئے ہیں۔ سنا تھا شادی کی پہلی صبح بیوی کا منہ دھلا دیکھ کر لڑکے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یہ دیکھ کر کہ رات کو تو پری تھی، صبح جل پری کیسے بنی، مگر یہاں تو ہماری بہو کی چیخیں نکلی ہیں۔ ابے رات کو کس پارلر میں گیا تھا ہمیں بتائے بغیر؟ داؤد نے اندر آتے ہی فاطق کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ابھی تک میں نے منہ نہیں دھویا، وہ بھی ان سے کیسے ہار مانتا۔ سب کزنز ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ گندے انسان، چل جا کر منہ دھو پھر۔ داؤد اسے کہاں بخشنے والے تھے۔ سب کھیکھی کرنے لگے۔ فاطق نے کڑی نگاہ سب پر ڈالی۔ شادی ہو گئی ہے میری، اس نے جیسے انہیں احساس دلایا۔ بیٹا تیرے بچوں کی بھی بچے ہو جائیں، تیری درگت میں تب بھی بناؤں گا۔ فاطق منہ بناتا واش روم کی جانب چل دیا۔ چلو بھائی سب، ہمارا جوان اٹھ چکا ہے، اب چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ داؤد لڑکوں کو لے کر کمرے سے نکل گئے۔ ہاں بھائی، کیسی ہو؟ لڑکوں کے جاتے ہی حفصہ چچی نے اپنا رخ مناب کی جانب کیا۔ ٹھیک، شرم سے نظر جھکا کر جواب دیا۔ اللہ خوش رکھے، اتنے سادے حلیے میں تمہیں لے کر نہیں جا سکتے، کوئی جویلری تو پہنو، تھوڑا سا میک اپ کرو۔ حفصہ نے باقی سب لڑکیوں کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار اس سب کے ہمراہ نیچے کی جانب چل پڑی۔ کب سے وہ موبائل ہاتھ میں لیے اسی کاؤچ پر ابھی تک اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ باہر رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، مگر اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس وہی جو آج بھی اس کے وجود میں لہو بن کر دوڑتی تھی، وہی جس کی خوشبو اسے آج بھی اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی، وہی جس کے بنا اس کا ہر پل ادھورا تھا۔ 6 سالوں سے وہ ادھورا ہی جی رہا تھا۔ اس کا مکمل وجود تو یہاں تھا، اسی ملک میں، اسی شہر میں، تو پھر وہ کیسے مکمل ہوتا؟ ہمت کر کے اس نے آج پھر وہ نمبر ڈائل کیا جو اس گھر کو چھوڑنے کے بعد وہ 3-4 بار ڈائل کر چکا تھا، مگر ہر بار اس کے لیے ان لوگوں کے پاس صرف طعنے اور طنز کے بھیگے نشتر تھے جو اس کے وجود میں اس بری طرح پیوست ہو چکے تھے،
جو اس کے وجود میں اس بری طرح پیوست ہو چکے تھے کہ ان تیروں سے پڑنے والوں زخموں کی تکلیف اسے آج بھی لہو لہان کرتی تھی، مگر آج اس کی مجبوری تھی، اور اس مجبوری کا نام وہ بچی تھی، وشا نور۔ وہ کون تھی؟ مناب کو اس کی ماں کہہ کر کیوں پکارا گیا تھا؟ وہ اس معمہ کو سلجھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی واجد اور مناب واپس نہیں آئے ہوں گے۔ یہی وقت ہے جب وہ گھر کے اور کسی فرد سے گزارش کر کے انہیں اپنا حامی بنا سکتا ہے، گھر جانے کے راستے ہموار کر سکتا ہے۔ اگر ان لمحوں سے بھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا آنا بیکار ہے۔ چوتھی بل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو! ماں کی آواز سن کر ایسا لگا اندر تک سکون سرایت کر گیا ہو۔ آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ کس چیز کو نہیں ترسا تھا وہ ان سالوں میں۔ ہیلو! اب کی بار انہوں نے جھنجھلا کر کہا۔ اماں! بمشکل وہ ماں کو پکار سکا۔ آنسوؤں کا گولا بری طرح حلق میں اٹکا تھا۔ فاتق! ان کی حیرت زدہ آواز پر وہ اپنی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پایا۔ جی اماں، آپ کا فاتق؟ آنسو صاف کر کے بمشکل لہجہ بشاش رکھا۔ کہاں ہے تو؟ کیسے یاد آ گئی تجھے؟ اب یاد آئے ہیں، اتنے سالوں بعد؟ جس چکا چوند نے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، وہاں سے اب ہم تجھے کیسے دکھائی دیں گے؟ وہ روتے ہوئے اسے مسلسل شکوہ کر رہی تھی، اور وہ کسی حد تک حق بجانب تھی، مگر بہت سی باتوں سے بے خبر تھی جنہوں نے فاتق کو واپس آنے سے روک رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب اس معافی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں شاید یہ حق نہیں رکھتا، مگر اماں یقین کریں، میں نے سب حاصل کر لیا، روپیہ، پیسہ، شہرت، مگر میرا سکون آپ سب کے پاس ہی ہے۔ وہ کہیں اور نہیں ملا، کسی بازار، کسی شہر، کسی ملک میں نہیں۔ وہ دل کی باتیں کر رہا تھا، وہ سب جو اتنے سالوں سے اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ہمارا سکون برباد کر کے گیا تھا۔ تجھے سکون کیسے ملتا فاتق؟ ان کے لہجے کی تلخی اسے اندر تک توڑ گئی، مگر اسے سننا تھا جو کچھ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ کر گیا تھا، اس سب کے آگے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہاں ہے؟ جب غصہ تھما تو ممتا جاگی، یہیں اسی شہر میں۔ لیکن ابھی آپ نے کسی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ انہیں محتاط کرتا اصل ٹاپک پہ آیا۔ بس زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ مناب کیسی ہے؟ جب سے وہ اس گھر سے گیا تھا مناب نے نمبر بدل دیا تھا۔ فاتق کے پاس اس سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اماں، فون پر کون ہے؟ میری یہ شرٹ ذرا پریس کر دیں، صبح پہن کر جانی ہے۔ اس سے پہلے کہ نازنیں فاتق کو کوئی جواب دیتی، غازی نے انہیں پکار لیا۔ یہ غازی کی آواز ہے؟ فاتق کے لہجے میں حسرت در آئی۔ ہاں، اچھا چلو میں ابھی فون رکھتی ہوں، تم کل 10 بجے مجھے فون کرنا، تب گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے جلدی اسے اگلے دن کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ فاتق بے چین ہو گیا۔ وہ معمہ ہی رہا جس کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ آنکھوں پر لگی اینک اتار کر اس نے سائڈ پر رکھی، آنکھوں کے پپوٹوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ تھکن بڑھ گئی تھی۔ آج کے لیے ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ کل ہم اس ناول کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ جانے سے پہلے میری پھر وہی گزارش کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا سبسکرائب میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم ملیں گے کل آگے کے ناول کے ساتھ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بھی ناول بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔